الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا على رسوله النبي الأمين المتين المبين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہم سب انتہائی ادب و احترام کے ساتھ ہماری اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت و محبت مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت رحمت عالم نور مجسم نیر اعظم نبی مکرم رسول محترم جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں بآواز بلند ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کی سعادتیں اور برکتیں حاصل کیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ایک مرتبہ اور پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وعلیہ وبارک وسلم۔ برادران ملت اسلامیہ، آج ہم اور آپ ذکر شہدائے کربلا کے پرچم تلے دارالعلوم اہل سنت غریب نواز ویلفر سوسائٹی کے اراکین کے جانب سے ذکر شہدائے کربلا کے جلسے میں ہم اور آپ شرکت کی سعادت سے مشرف ہو رہے ہیں۔ میں اراک مدرسہ کے کمیٹی اور مدینہ مسجد 14 نمبر راما ورم کا بھی میں شکر گزار ہوں کہ اس ناچیز کو آپ نے اس سے پہلے بھی موقع عنایت فرمایا تھا اور اس بار بھی آپ نے موقع عنایت فرمایا ہے، شکر گزار ہوں۔ اس وقت بھی آپ نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ذکر کے لیے شہر کتہ گڑم کے تمام علماء میں سے اس ناچیز کو انتخاب کیا تھا۔ تو میرے دوستوں اور میرے بزرگوں، آپ کم تعداد میں ضرور ہیں، آپ اپنے آپ کو
یہ محسوس مت کیجئے کہ ہم چند ہی لوگ ہیں، بلکہ اپنے آپ کو یہ تصور کیجئے کہ ہم کس کا ذکر کرنے کے لیے، کس کی یاد میں اور کس کی محبت میں بیٹھے ہیں۔ ہم اور آپ یقیناً ایک اچھے اور ایک نیک کام میں لگے ہوئے ہیں، حاضر ہیں۔ جب تک ہم ذکر کرتے رہیں گے، ذکر سنتے رہیں گے، اللہ رب العزت ہمارے اور آپ کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھتا رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کو مٹاتا رہے گا، اللہ ہمارے درجات کو بلند فرماتا رہے گا۔ اس لیے آپ اپنے تعداد کی کمی کا احساس مت کیجئے، بلکہ اس کمیت میں کیفیت پیدا کیجئے کہ ہم چند ضرور ہیں، مگر محبتوں کے ساتھ، عقیدتوں کے ساتھ شہدائے کربلا کا ذکر سن کر کے اپنے دلوں کو، اپنے قلوب کو منور و مجلہ کریں گے، اور آگے جو ہماری زندگی گزرنے والی ہوگی وہ حسین کے محبت میں گزرے گی۔ ہماری جلوت بھی ان کی محبت میں گزرے گی، ہماری خلوت بھی ان کی محبت میں گزرے گی، ہماری صبح بھی ان کی محبت میں گزرے گی، ہمارا شام بھی ان کی محبت میں گزرے گا۔ زندگی کا ایک ایک لمحہ ہم غلامی حسین میں زندگی گزاریں گے، اور یہی تو کربلا کے میدان میں امام حسین نے اپنی قربانی دے کر کے دنیا کو یہی پیغام دیا کہ اے دنیا والو، اگر دنیا میں سربلندیاں چاہتے ہو، اگر عزت چاہتے ہو، عظمت چاہتے ہو، اگر بلندیاں چاہتے ہو، اللہ کی بارگاہ میں مقرب ہونا چاہتے ہو، تو عزت کے لیے، آبرو کے لیے، سربلندی کے لیے اللہ کی بارگاہ میں محبوب ہونا چاہتے ہو، حسین اعظم کو دیکھ لو، حضرت عباس علمدار کو دیکھ لو، حضرت معصوم علی اصغر کو دیکھ لو۔ یہ وہ شخصیات ہیں جنہوں نے اپنی عزت اسلام کے لیے قربان کر دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی عظمتوں، اس کی عزتوں کو، اس کی عظمتوں کو دوبالا کر دیا۔ تو امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ یہ کون ہے؟ میرے نبی کا نواسہ ہے، علی کے دل کا شائن ہے، فاطمہ زہرا کے جگر کا ٹکڑا ہے حسین۔ اور حسین وہ عظیم اور وہ بابرکت اور بے مثل و بے مثال شخص ہیں کہ جن کا تذکرہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کیا۔ حسین وہ عظیم اور با برکت شخصیت ہے جس کا تذکرہ صحابہ کرام نے عقیدت سے کیا، صحابہ کرام نے محبت سے کیا اور محبتوں سے نوازا، اور دنیا کو اور زمانے کو پیغام دیا، اے دنیا والو، اے زمانے والو، حسین یہ وہ ہے کہ ان سے پیار کیا جائے، حسین سے محبت کیا جائے، حسین کی غلامی میں زندگی بسر کیا جائے، حسین کی غلامی کا پٹھا اپنے گلے میں ڈالا جائے۔ امام حسین کون ہے؟ ہم کیا اور آپ کیا سمجھ پائیں گے؟ حسین کا قد کتنا بلند ہے، حسین کتنے عظمت والے ہیں، حسین کتنے رفعت والے ہیں، حسین کتنی بزرگی والے ہیں۔ حسین کون ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ صحابی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں رہے ہیں، مسجد میں بھی ساتھ رہے ہیں، مسجد کے باہر بھی ساتھ رہے ہیں، اللہ کے رسول کی بات یعنی حدیث پاک سنتے اور
حضرت ابو ہریرہ اسے محفوظ کر لیتے، حضرت ابو ہریرہ اسے یاد کر لیا کرتے تھے۔ یہ حضرت ابو ہریرہ معمر ہیں، حضرت ابو ہریرہ میرے نبی کے محدث ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کسی اپنے دوست کے جنازے میں شرکت کرنے گئے، جنازے میں شریک ہونے گئے تھے، اور جنازے میں شرکت کے بعد واپس تشریف لائے تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھک کر کے ایک جگہ بیٹھ گئے۔ حضرت ابو ہریرہ جو امام حسین سے بڑا، امام حسین سے بڑے ہیں، یہ بھی کوئی معمولی نہیں ہے بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں۔ امام حسین آرام کر رہے ہیں، حضرت ابو ہریرہ اپنی چادر کو اٹھاتے ہیں، اور اٹھانے کے بعد امام حسین کے قدموں میں جو دھول لگا تھا، جو مٹی لگی تھی، امام حسین صاف کر رہے ہیں حضرت ابو ہریرہ۔ حضرت امام حسین فرماتے ہیں، اے میرے نانا کے معمر صحابی، اے میرے نانا کے محدث، یہ آپ کیا کر رہے ہیں، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں، اے حسین، اگر میں تمہاری جو عزت و عظمت، جو مقام و مرتبہ میں جانتا ہوں، اگر دنیا والے جان لے، اے حسین تمہیں کاندھوں پر اٹھایا کریں گے۔ اسی لیے تو شاعر کہتا ہے کہ کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا، کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا، فرش زمین سے عرش تک شہرا حسین کا، اور بے مثل ہے جہان میں کنبہ حسین کا، سلطان دو جہاں ہے نانا حسین کا۔ بس امام حسین کی محبت میں یوں ہی بیٹھے رہیے اور سنتے رہیے، سبحان اللہ اور الحمدللہ سے اس ناچیز کی حوصلہ افزائی کرتے رہیے، اپنے نامہ اعمال میں نیکیاں جمع کرتے رہیے۔ اللہ تبارک و تعالی کا فضل اور اس کی رحمتوں کا نزول ہم پر اور آپ پر یقیناً ہو رہی ہے، اور رحمتوں اور برکتوں کو ہم اپنے دامن کرم میں سمیٹ رہے ہیں۔ تو حسین وہ عظیم شخصیت ہے، حسین وہ عظیم شخصیت ہے، دنیا میں کوئی بھی نانا ایسا نہیں ہوگا کہ جس نے اپنے نواسے پر اپنے بیٹے کو قربان کر دیا ہو۔ دنیا میں کوئی ایسا نانا نہیں ملے گا، کوئی ایسا نانا نہیں ملے گا۔ اگر تاریخ میں دیکھو گے تو وہ صرف حسین کے نانا نظر آئیں گے، جنہوں نے اپنے لخت جگر کو، اپنے نور نظر کو حضرت ابراہیم کو اپنے نواسے پہ قربان کر دیا۔ اللہ کے رسول جلوہ گر ہیں، اللہ کے رسول کے پاس حضرت امام حسین ہے، اور اللہ کے رسول کے لخت جگر حضرت ابراہیم یا حضرت قاسم، یہ دونوں میں سے کوئی ایک ہے، دونوں سے پیار کر رہے ہیں، محبت کر رہے ہیں۔ اللہ فرشتوں کو بھیجتا ہے، فرشتے جاؤ، فرشتے آتے ہیں نبی کی بارگاہ میں سلام عرض کرتے ہیں، عرض کرتے ہیں۔ اس کے بعد وہ فرشتہ عرض کرتا ہے، ان دونوں میں سے کسی ایک کو اللہ واپس لینا چاہتا ہے، واپس لیتا ہے، واپس مانگ رہا ہے، آپ جسے چاہیں اسے دے دے۔ اللہ کے رسول نے اپنی اولاد کو حسین پر قربان کر دیا۔ اگر میرا لخت جگر جاتا ہے دنیا سے تو مجھے تکلیف ہوگی، اگر میرا نواسہ حسین جاتا ہے تو میری بیٹی کو تکلیف ہوگی، اور میری بیٹی کو تکلیف ہوگی، میرے داماد علی کو تکلیف ہوگی۔ تو حسین وہ ہے جس پر اللہ کے رسول نے اپنی اولاد کو قربان کیا۔ یہیں سے پتہ چلتا
حسین بڑی عظمت والے ہیں، حسین بڑی رفعت والے ہیں، حسین کا مقام بلند و بالا ہے، حسین کی عظمتیں اور رفعت تو ایسی ہے کہ جو حسین کا ذکر کرنے لگتا ہے اللہ اس کو بلند کر دیتا ہے، اللہ اس کی عزتوں میں چار چاند لگا دیتا ہے۔ اسی لیے ہم امام حسین کے ذکر سے اپنے قلوب کو منور و مجلہ کرتے ہیں اور اپنے آنے والی نسلوں کو یہ پیغام دیتے ہیں، اے آنے والی نسلوں، ہمیشہ بزرگوں کی یاد مناتے رہنا، بزرگوں کی قربانی کو، بزرگوں کے ایثار کو، بزرگوں کی خدمت اسلام کو یاد کرتے رہنا، اور جب تک یاد کرتے رہو گے تمہارے دلوں میں ان کی محبت انگڑائیاں لیتی رہے گی، تمہارے دلوں میں ان کی محبت و عظمت کا چراغ روشن رہے گا۔ جب چراغ روشن رہے گا تو دین پر استقامت کی توفیق ملے گی، برائی سے بچنے کی توفیق ملے گی۔ جب ان سے عقیدت کرتے رہو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کی برسات کا نزول تم پر ہوتا رہے گا۔ تو میرے دوستوں اور میرے بزرگوں، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت میں آپ ان کی عقیدت میں بیٹھے ہیں، محبت کرنے والوں کو، عقیدت رکھنے والوں کو، ان کی محبت میں جینے اور مرنے والوں کو اللہ رب العزت کیا اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ تفسیر کے بہت بڑے امام گزرے ہیں، انہوں نے قرآن کی تفسیر کی ہے اور قرآن مجید کی تفسیر میں قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اس آیت کی تفسیر میں تفسیر کشاف کے حوالے سے امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، اہل بیت کی محبت کا، امام حسین کی محبت کا، امام حسین کی عقیدت کا کیا کہنا۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں جو حسین کی محبت میں مرا وہ شہید مرا، جو حسین کی محبت میں مرا وہ شہید مرا، اور اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں جو حسین کی محبت میں مرا وہ تائب ہو کر کے مرا، جو حسین کی محبت میں مرا وہ دنیا سے مکمل ایمان والا ہو کر کے گیا، اور جو حسین کی محبت میں مرا فرشتے اسے جنت کی خوشخبری دیتے ہیں۔ جو حسین کی محبت میں مرا فرشتے اس کی قبر کو زیارت گاہ بنا دیتے ہیں۔ جو حسین کی محبت میں مرا وہ اہل سنت و جماعت پر مرا۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے بزرگوں نے